ہمارے درمیان میں فیملا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ سامنے آ جائے دعائیہ کورس کے لیے. ہم لشکروں کی خداوند جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا، خدا باپ اپنا ہے دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار آج کے اس خوبصورت موقع کے لیے جو ایک خداوند خدا تو نے ہم سب کی زندگیوں میں دے دیا اور اس لائق کیا کہ اے خداوند خدا کہ ہم تیرے حضور آ کر تیری عبادت کریں، تیری بندگی کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے. اے خداوند خدا کہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم تیری آواز تیرے بندہ کے وسیلہ سے سننے والے ہو. اے خداوند خدا جب تو اپنے بندہ کو، اے خدا جب تیرا بندہ تیرے کلام کو بیان کرے تو اے خداوند تیرا پاک روح اس کی بڑی مدد، نگہبانی، حفاظت، رہنمائی کرتا ہے. اے خداوند خدا وہ کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تیرے شکر گزار ہے تیرے بندہ کے لیے جس کو اے خدا تو بڑی دور سے لے کر آیا تاکہ تیرے پیغام کو، تیرے کلام کو اے خدا تیرے لوگوں تک پہنچانے والا ہو، تاکہ اے خدا وہ کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اس فرائیڈے گاسپل چرچ اور شاگرد پیری کے چیئرمین ریورنڈ کیسر سہیل اور پھر سندھ کوارڈینیٹر ریورنڈ عقیم صابر کے ہم شکر گزار ہیں. شاگرد ٹی وی کی ٹیم کے ہم شکر گزار ہیں جو آج کی شام ہمارے درمیان ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں، بانٹیں اور برکتوں کو پائیں. آمین آمین آمین. شکر دل بڑا خوش ہے کہ خدا کے خادم پاسٹر عقیم صابر آج کی شام ہمارے درمیان موجود ہے اور میری یہ خواہش تھی کہ خدا کے کلام کی خدمت وہ کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ادھار ہے، میں پھر کبھی ضرور اس خدمت کے لیے حاضر ہوں گا. میں شکر گزار ہوں خدا کے بندہ کے لیے، خدا کے خادم کے لیے جنہوں نے مناسب جانا کہ ہم ہمارے ساتھ مل کر عبادت کریں اور برکت کو پائیں. آئے کلام وائس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت. وائس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت. جو پہلے نماز میں اپنے نماز میں پڑھ سکتا ہے. مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے، ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے. سب کا ایک آمین. خدا کا بندہ سلیمان اس کتاب کا مصنف ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ سلیمان کو حکمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. سلیمان وہ شخص ہے جس نے خدا سے حکمت، دانش، عقل مندی مانگی اور خدا نے کہا کہ سلیمان مجھے پسند آیا کہ تو نے دولت، شہرت، عزت نہیں مانگی بلکہ حکمت، دانش، عقل مندی مانگی اور میں نے تجھے اس قدر دی کہ نہ تجھ سے پہلے اور نہ تیرے بعد تیرے جیسا ہوگا. ہاللیلویا. اب سلیمان خدا کا بندہ اس بات کو لکھتا ہے شفا دینے کا ایک وقت ہے. آج تھوڑی سی دیر اس بات کو اپنی زندگی میں لیں گے. یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ آج مسیحی عبادت گاہوں میں، عبادت کے بڑے بڑے اجتماعوں میں، بڑے
رابطے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ شفا کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ شفا پانا چاہتے ہیں, جسمانی بیماریوں کمزوریوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں. سلیمان کہتا ہے کہ شفا دینے کا ایک وقت ہے. روئے زمین پر بستے میں بڑا مشہور معاملہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے. اگر وقت سے پہلے ہو جائے تو بھی وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے, اور وقت کے بعد بھی ہو تو وہ نامناسب لگتا ہے. ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے. اسی طرح خدا نے ایک وقت ٹھہرایا ہے, ایک وقت مقرر کیا ہے, جس کی بابت سلیمان کہتا ہے کہ شفا دینے کا ایک وقت ہے. کلام خدا میں سے, خدا کے کلام میں سے تھوڑی دیر ہم دیکھیں گے یسوع مسیح جس نے زمینی خدمت میں کئی ایک معجزات کیے. انجیل کا مصنف کہتا ہے کہ اگر اس کے معجزات کو لکھا جاتا تو پھر بہت وقت درکار تھا. اس کے معجزات میں سے چند ایک کلام خدا میں قلم بند کیے گئے, لکھے گئے. اس کے معجزات ڈھیر تھے, لیکن چند ایک قلم بند کیے گئے, لکھوا دیے گئے تاکہ ہم پڑھ سکیں اور ایمان میں گرو کر سکیں. یسوع مسیح نے اس زمین پر کئی ایک معجزات کیے, لیکن کئی ایک معجزات میں سے کلام خدا کہتا ہے کہ امامت خانے کا سردار آ کر کہنے لگا کہ استاد میری بیٹی مرنے کے قریب ہے, میرے گھر چل اور چل کر دعا کر تاکہ میری بیٹی شفا پا جائے. کسی کو یاد ہے کیا نام تھا؟ کون سا واقعہ ہے جی؟ یائر کی بیٹی کا واقعہ. لکھا ہے کہ امامت خانے کا سردار یائر یہ التجا کرتا ہے کہ میرے گھر چل تاکہ میری بیٹی شفا پائے. اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے حامی بنی. یسوع مسیح اس کے گھر جانے کے لیے کھڑا ہوا کہ ہم چلتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر دعا کی جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب معاملہ تھوڑا سا خراب ہو بس کہتے ہیں کرنے کچھ ہو جائے گا, کرنے کچھ ہو جائے گا. اور جب وہ تھوڑا سا معاملہ بہت بڑھ جائے تو پھر ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اب حد ہو گئی ہے, اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے, اب کچھ کرنا چاہیے, اب جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں. اور یائر بھی جب دیکھتا ہے کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے, اب اس کی بیٹی کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے, اور جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو پھر یائر بھاگ دوڑ کرنے لگا. پھر وہ یسوع کے پاس آیا, تیس کے نام سے یہ کہہ دیتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو یسوع کے پاس آیا اور یسوع نے کہا کہ ہم چلتے ہیں تاکہ اس بیٹی کے لیے دعا کی جائے. آئے ذرا مرکز کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 21 آیت سے, مرکز کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 21 آیت سے جلدی سے جو بھی نکال لیں. جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پیچھے جمع ہوئی, اور وہ جھیل کے کنارے تھا. اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے, تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے. اور لکھا ہے کہ یائر اس کے پاس آیا اور آ کے
چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن جب بے بس اور مجبوری کی حد ہو جائے تو پھر انسان اس حد تک چلا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ یار یسوع کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے۔ پانی سر تو اٹھے ہو گیا جی، انتظار کی حد ہو گئی ہے، اب بیٹی مرنے کے قریب ہے، اور یار یسوع کے پاس آیا ہے۔ جی تو آ کر اس پر ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح یائر کے گھر جا رہے تھے اور بڑی بھیڑ یسوع کے آس پاس تھی۔ اس بڑی بھیڑ میں ایک عورت جو 12 برس سے بیمار تھی، جس کا خون جاری تھا، جس نے سارا پیسہ لٹا دیا تھا، جس نے طبیبوں سے کوئی شفا نہیں پائی تھی، اس ایمان کے ساتھ کیا کروں گی؟ اس کی پوشاک کا کنارہ چھوڑوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ یسوع مسیح یائر کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے اور بڑی بھیڑ جمع ہے، اور جب بڑی بھیڑ جمع ہو جائے تو پھر دھکے بھی لگتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس بڑی بھیڑ میں ایک عورت جو یہ ایمان رکھتی ہے کہ یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی، کلام خدا کہتا ہے کہ بڑے ایمان کے ساتھ آئی، اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور پھر چھپ گئی، اور یسوع مسیح چلتے چلتے رک گیا۔ یسوع مسیح چلتے چلتے رک گیا اور کہنے لگا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے۔ شاگرد نے کہا استاد کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنی بھیڑ ہے، لوگ گرے پڑے جاتے ہیں، تو چھونے کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے اور مجھ میں سے قوت نکلی ہے، کسی نے مجھے چھوا ہے اور مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح وہاں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ یسوع شاگردوں سے بات کر رہا ہے اور یقیناً یائر پاس کھڑا ہوا سن رہا ہے۔ اب یائر ان باتوں کو سن کر اس کے دل میں کیسے جذبات ہو گئے، اس کے دل میں کیسے خیال ہو گئے، وہ کن سوچوں میں ہوگا۔ میری بیٹی مرنے کے قریب ہے اور یہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا۔ میں کہتا ہوں کہ جلدی کر کہ میری بیٹی زندہ رہے، مجھے کسی نے چھوا ہے۔ ساری بھیڑ ایک دوسرے کے اوپر گری پڑی جاتی ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ یائر کا بس چلے تو یسوع مسیح کے لیے تیز رفتار پراڈو منگوائے، منٹوں کے بجائے سیکنڈوں میں پہنچ جائے، کیونکہ اس کی بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ یائر کی بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، باپ کے لیے بیٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اسے لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کرنے پڑے تو وہ چاہے گا کہ یسوع مسیح اڑ کر پہنچ جائے، اور یسوع مسیح کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، مجھے کسی نے چھوا ہے۔ شاگرد نے کہا کہ استاد بھیڑ ہے، ایک دوسرے میں گرے پڑتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں،
کسی نے مجھے ایمان سے چھوا ہے. اور لکھا ہے کہ اس بھیڑ میں سے وہ عورت ڈرتی ہوئی سامنے آئی اور اس نے آ کے سارا واقعہ بتایا. اور جب وہ یہ باتیں بتا رہی تھی, ایک شخص نے آ کر یائل سے کہا, استاد کو زحمت نہ دے. کیوں؟ ایک شخص نے آ کر یائل سے کہا کہ یائل, استاد کو زحمت نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے. اور یہ الفاظ یقیناً یائل کو جیتے جی مار دیتے ہوں گے. تیری بیٹی مر گئی ہے, تیری بیٹی اس دنیا میں نہ رہی, تیری بیٹی سو چکی ہے, تیری بیٹی اب اٹھنے کو نہیں. یائل کیسے ایکسپٹ کرے؟ یائل ان لفظوں کو کیسے مان کے صبر کرے؟ یائل کی دنیا اجڑ گئی, یائل کی دنیا اجڑ گئی ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے. کئی ایک بار ہمارے حالات, ہماری مشکلیں, ہماری مصیبتیں, ہماری پریشانی, ہماری بیماری ہمیں ایسے مقام پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے. کئی ایک بار ہماری مشکل, ہماری مصیبت, ہماری پریشانی, ہماری بیماری, ہماری کمزوری ہمیں ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھٹو بنا خدا جتنا ہی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے خدا کی عبادت کرنے سے بہتر ہے چھوڑ دے خدا کو. ایسے لوگ میں نے دیکھے, اپنی زندگی میں دیکھے. عام آدمی تو دور کی بات, خدمت کرنے والے لوگ, ڈیکن کی خدمت کرنے والے, ایلڈر کی خدمت کرنے والے, مبشر کی خدمت کرنے والے, مبشرہ کی خدمت کرنے والیاں, پاسٹرز کہتے ہیں کہ آپ خدمت نہیں کرنی, چھٹو پر. خدا نے میری سنی نہیں, خدا نے میرے حالات بدلے نہیں, خدا نے میری دعاؤں کا جواب نہیں دیا. لوگ خدا سے منہ پھیر لیتے, ایسے لوگ بھی ہیں. یائل کو آ کر ایک شخص نے کہا کہ استاد کو زحمت نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر چکی ہے. اور شاید یائل سوچتا ہوگا کہ زمین اپنا منہ کھولے اور میں اس میں چلا جاؤں. میرے زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. یائل سوچتا ہوگا میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, میں استاد کو اس مقام پہ نہ پہنچا سکا جہاں پر اگر پہنچ جاتا تو شاید میری بیٹی زندہ رہتی. بہت ساری سوچیں, بہت سارے خیال یائل کے ذہن میں آتے ہوں گے. یائل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی ہوں گی اور شاید یائل کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہوگا. اور یہ صرف یائل کے ساتھ ہی نہیں, آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ مشکلات, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ بیماریاں میرے اور آپ کے سامنے آ سکتی ہے. خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ, یائل یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن خبر یہ آئی کہ تیری بیٹی مر چکی ہے. یسوع کہا مجھے کسی نے چھوا ہے, مجھے کسی نے چھوا ہے, مجھ میں سے قوت نکلی ہے. اور وہ عورت اپنا ہاتھ بیان کر رہی ہے,
یا ایک کتاب میں آواز آئی ہے کہ استاد کو زحمت نہ دے، تیری بیٹی مر چکی ہے۔ شفا دینے کا ایک وقت ہے جو خدا نے ٹھہرایا ہے، جو خدا نے مقرر کیا ہے، اور جو کچھ خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آمین۔ جو کچھ خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے اسے کوئی نہیں لے سکتا۔ اب یائر اس آواز کو سن کر یقیناً پریشان ہوگا، افسردہ ہوگا، غمزدہ ہوگا، آنسوؤں سے آنکھیں بھر چکی ہوگی، دل ٹوٹ چکا ہوگا، امید پر پانی کر چکا ہوگا۔ پر یائر کو ایک آواز آئی ہے یسوع کی طرف سے۔ کیا آواز آئی ہے؟ جی خوف نہ کر، خاطر جواب doesn't matter، جو کچھ ہو گیا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، جو کچھ ہونے کو ہے اس پر اپنی نگاہیں رکھ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنی نگاہ، اپنی سوچ، اپنا خیال جو کچھ ہونے کو ہے اس میں رکھ۔ اور لکھا ہے کہ یسوع اس گھر میں پہنچ گیا، لوگ رو رہے ہیں، شور و گل ہے۔ یسوع نے کہا کہ کم نہ کرو، لڑکی سوتی ہے۔ رسپانس آگے سے ایسا ملا کہ لوگ ہنسنے لگے۔ یسوع نے کہا کہ خوف نہ کرو، لڑکی سوتی ہے۔ آگے بیٹھے تو ہنسنے لگتے، لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایماندار جب ایمان پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو بے ایمان لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایک ہی کرنے کا لاہور کی ہونا چاہیے، جو کچھ ہونا چاہیے ہو گیا، ہونے کی ہونا چاہیے۔ لوگ ہنستے ہیں لیکن ایماندار کو ایمان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یائر کا ایمان ابھی بھی یسوع پر ہے، اس کی نگاہ ابھی بھی یسوع پر ہے۔ شاید ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ استاد بس ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ شاید ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، خدا کی مرضی شاید نہیں تھی، تو رہتے بس ٹھیک ہے۔ لیکن یائر ابھی بھی امید رکھتا ہے، یائر ابھی بھی وہ امید ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ یسوع ہے۔ میرے ساتھ وہ یسوع ہے جس میں ایسی قدرت پائی جاتی ہے کہ 4 دنوں کا مردہ لازر آواز سن کر باہر آ جاتا ہے، ہاتھ نہیں لگانا پڑتا، چھونا نہیں پڑتا۔ یائر امید رکھتا ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے، یسوع میرے ساتھ ہے، یہ یسوع کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب یسوع اس کمرے میں گیا اور اس لڑکی سے کہا تلیتا قومی، یعنی کہ اٹھ کھڑی ہو جا، تو وہ بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو کچھ ہو گیا اس پر نظر نہ رکھے، جو کچھ خدا کر سکتا ہے اسے دیکھتے رہے۔ شفا دینے کا ایک وقت ہے، جو وقت خدا نے ٹھہرایا ہے۔ شاید آپ اس وقت سے پہلے بڑھ رہے ہیں، آپ کو خدا کے حضور جھکے رہنے کی ضرورت ہے، لیکن فروتنی سے، صبر سے، تحمل سے خدا کے کاموں کو دیکھیں۔ یسوع کو خبر ملی کہ تیرا دوست جسے تو بڑا عزیز لگتا ہے، ناصر، سخت بیمار ہے۔ اور کیا ٹھیک ہے، خبر دینے والے سوچتے تھے کہ جیسے ہی خبر ملے گی یسوع لازر سے ملنے جائے گا، لیکن یسوع نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور پھر خبر
تیرا عزیز دوست لازر خداوند نے سو چکا ہے، وہ مر چکا ہے، اسے مرے ہوئے وقت گزر چکا ہے۔ یسوع نے کہا کہ اٹھو، اب ہم جائیں، اب ہم تھے لازر سے ملا جائے۔ اور جب وہ راہ میں تھا تو لکھا ہے کہ اس کی بہن دوڑتی بھی آئی اور کہنے لگی کہ استاد تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، قیامت کے روز وہ زندہ ہو جائے گا۔ یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ بعض اوقات ہم خدا سے اتنا مانگ رہے ہوتے ہیں اور خدا ہمیں اتنا دینا چاہتا ہے۔ ہماری نظر شفا پر ہے، تو ہوتا تو میرا بھائی مرتا ہی نہیں، اور بیماری کو شفا پا جاتا۔ وہ بیماری سے شفا دینے نہیں آیا، وہ مردہ کو زندہ کر دیا ہے۔ خدا اپنا چراغ ظاہر کرنا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں، اپنے لوگوں کی زندگی میں، اور وہ اپنے وقت پر اپنے کاموں کو کرتا ہے۔ شفا دینے کا ایک وقت ہے، لکھا ہے کہ وہ قبر پہ آ گیا، اس نے کہا بندر کو ہٹا دو، اس نے کہا کہ لازر باہر نکلا۔ کلام خدا کہتا ہے کہ لازر کفن سمیت باہر آ گیا۔ یہ اس خدا کے کلام کی قدرت ہے۔ وہ خدا اپنے کاموں کو کرنا چاہتا ہے۔ ہم شفا چاہ رہے ہیں، خدا شفا سے بڑھ کر کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے شاگرد مارتا مریم یہ سوچ رکھتی ہے کہ وہ ہوتا تو بیمار شفا پاتا، لیکن خدا صرف بیماروں کو ہی شفا نہیں دے سکتا، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وہ خدا اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، وہ خدا بتانا چاہ رہا ہے میرے بھائی میری بہن تیری سوچ سے بڑھ کر خدا کر سکتا ہے۔ یہ نہ سوچ اتنا تھا اتنا ہے تو خدا کر سکتا ہے، خدا اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب میں لکھا ہے، شاگردوں نے کہا استاد یہ بندہ، یہ شخص جو جنم کا نابینا ہے، جنم کا اندھا ہے، کیا وجہ؟ اس کا برا ہے، اس کے باپ کا، اس کی ماں کا، یہ جنم کا اندھا کیوں ہے؟ یسوع نے کہا کہ اس کے باپ کا، اس کی ماں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں یہ دکھ، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ آزمائش اس لیے ہے کہ اس کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ کلام خدا کہتا ہے کہ اس نے مٹی پر تھوکا اور مٹی ساتھ اس کی آنکھوں پر رکھائی اور اس سے کہا کہ جا کے شلوم کے حوض میں دھو لے، اور لکھا ہے کہ وہ شخص بینا ہو گیا، دیکھنے لگ گیا، اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کی زندگی کی مشکل، مصیبت، پریشانی، بیماری چلی گئی۔ خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ یہ پیدا ہوا آنکھوں سے محروم تھا، اس کی زندگی کے کئی سال گزر گئے، یہ آنکھوں سے محروم تھا کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ جب وقت آتا ہے تو خدا اپنے کاموں کو کرتا ہے۔ ہماری مشکلیں، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں بہت ہو سکتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یائر جیسا حال کسی کا نہیں ہوگا۔ یائر کا دکھ
کہ شاید کوئی باپ کوئی ماں اولاد کا دکھ دیکھ سکے، شاید ہی کوئی ایسا ہو، ڈھونڈنے سے بھی ایسے ماں ایسی باپ نہیں ملتے جو اولاد کا دکھ دیکھ سکے۔ یائر کا دکھ، یائر کی مصیبت بہت بڑی ہے، اس کی بیٹی مرنے کی قریب ہے۔ تھوڑی دیر اپنے دکھ، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف کو دیکھے، یہ یائر سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ یائر کے دکھ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور یائر یسوع کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ یسوع کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اسی کئی ایک بار خدا دے حضور آنے، مسئلے بڑے نے، مشکلیں بڑی، پریشانی بہت، دکھ بہت، تکلیفیں بہت، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم آ کے یسوع کے قدموں میں گر سکیں۔ اجے پرستش ہو رہی چچانے سارے پر ٹائم نہیں ہوتا، دکھ بہت ہے، مشکلیں بہت ہے، مصیبتیں بہت ہے، پریشانیاں بہت ہے، بیماریاں بہت ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ یسوع کے قدموں میں جھک جائے، یسوع کے حضور آ جائے۔ لیکن یائر لکھا ہے کہ یسوع کے قدموں میں گر گیا، یسوع کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ چل کر میری بیٹی کے لیے دعا کر۔ اور اسے یہ پیغام ملا ہے کہ یائر اس بات کو زحمت نہ دے، لیکن اس کے باوجود یائر کی نگاہیں امید یسوع پر ہے۔ میرے بھائی میری بہن، آپ کا دکھ، آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی، آپ کی بیماری جس قدر زیادہ ہے، آپ اپنی نگاہ، اپنی امید یسوع پر رکھیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں ان باتوں پہ دھیان نہ دیں، لوگوں کی سوچ کیا ہے ان باتوں کو نہ دیکھیں، کیا کچھ ہوتا آیا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس بات کو چھوڑے، اپنی توجہ کا مرکز اپنے خدا کو رکھیں۔ آپ کی سوچوں سے بڑھ کر خدا کام کرے گا، آپ کے خیالوں سے بڑھ کر خدا کام کرے گا، آپ کی امید سے بڑھ کر خدا کام کرے گا۔ بہت سارے لوگ بہت ساری مصیبتوں میں، کوئی بیماریوں میں، کوئی قرض میں، کوئی اولاد کی نافرمانی میں، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ان سب کا حل اس خدا پر نگاہ رکھنا ہے، اس خدا کو تکتے رہنا ہے، اس خدا میں قائم رہنا ہے، تاکہ وہ خدا سرفراز کرے، سربلند کرے۔ آج سر جھکاتے اس خدا کے حضور دعا مانگتے۔ You are watching Shagit TV. لڑے جنگ یہوہ جنا دی، کدی ہوندی نہار اونا دی۔ لڑے جنگ یہوہ جنا دی، کدی ہوندی نہار اونا دی۔ او سب جنگا جت جاندے نے، پتا دے اوتے نعرے لاؤندے نے۔ او سب جنگا جت جاندے نے، پتا دے اوتے نعرے لاؤندے نے۔ لڑے جنگ یہوہ جنا